الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. صدق اللہ العظیم. نویت سنت الاعتکاف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ صحبہ دائمین ابدا. چند ہفتوں سے ذکر قیامت، اعمال اور موت وغیرہ کا چل رہا ہے. آج اس آیت مبارکہ میں حالانکہ چند کلمات کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ یقین دے، ہمیں مضبوط ایمان دے، پختہ یقین دے. اس انداز سے ان آیتوں میں قیامت کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. اس طور پر اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، دن قیامت کے کیا حالت لوگوں کی ہوگی. اگر سینے میں ایمان ہے تو یہ نہیں کہ پڑھ رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ دیکھ رہا ہے. قیامت آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. ان آیتوں میں احوال قیامت، کیفیات قیامت اور اس زمین کے اوپر جو اس وقت پوزیشن، جو صورت ہے، بیوت و اشجار، جبال و انہار، یہ گھر، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ نہریں، یہ ٹاور، اچھا اب قیامت قائم ہونے میں جو حالات رونما ہوں گے، جو واقعات پیش آئیں گے، اب آج کی اس ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے سامنے سمجھنا کوئی مشکل نہیں. یہ سائنس اتنی ترقی پہ پہنچ گئی ہے اور بذریعہ ٹیکنالوجی ذرا سے دیر میں کیا سے کیا کر دیا جاتا ہے. ذرا سے دیر میں شہر کے شہر ویران کر دیے جاتے ہیں، جبکہ یہ انسانوں کی صنعت سے ہو رہا ہے. تو قیامت قائم ہوگی، یقیناً قائم ہوگی، ہمارا ایمان ہے. اور جس طرح سے قرآن میں بیان کیا گیا اسی طرح سے ہوگی. جو حالات قرآن بیان فرما رہا ہے وہی حالات ہوں گے. لیکن آج کے اس نئے دور کے انسان کو قیامت کے بارے میں یقین پیدا کرنے کے لیے آج کی ٹیکنالوجی
کی جو کارستانیاں ہیں، صنعتیں ہیں، یہ بہت کافی. جلدی کے واقعہ کہ ایک 9 سال مسلسل 9 سال مشینوں کے ذریعے سے جو عمارت 9 سال میں تیار کی گئی ہو، 32 منزلہ عمارت اور 9 منٹ میں زمین دوست. تو انسان کی صنعت سے ہوا نا، انسان کے کارستانی سے ہوا نا. اور وہاں فرشتہ پھونکے گا. سنا ہے ہم نے، لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کا بھی ہو پاکستان میں نہیں، ابھی یہاں تو ہے، انڈیا میں تو ہے نا کوئی کہ 32 منزلہ ٹاور 9 سال میں بیان کیا گیا اور 2 منٹ میں زمین. 2 سیکنڈ ہمیں بتایا نا، دیکھا تھوڑا نا، 2 سیکنڈ 9 سیکنڈ میں 9 سیکنڈ میں بھائی 9 سال میں مشینوں سے بنائی گئی عمارت 9 سیکنڈ میں. تو قیامت کے بارے میں شک کرنا یار یہ مولویوں کی قصے ہیں، ماذ اللہ، ایمان ہی نہیں رہا. تو تھوڑی وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ، سیر سے تسییر فرماتا ہے اللہ پاک. یہاں اذکر محذوب نکلے گا، اذکر یوما، اے پیارے حبیب یہ مشرکین مکہ، یہ مکے والے، یہ عرب والے، یا آپ کے مخالف آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ پر یقین نہیں کر رہے ہیں، ذرا انہیں وہ دن تو یاد دلاؤ جہاں انہیں ہم جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے. اذکر یوما، یاد دلاؤ انہیں وہ دن، ڈراؤ اس دن سے کہ جس دن ہم پہاڑوں کو ان کی جڑوں سے کھول دیں گے، جڑوں سے نکالے جائیں گے. کیوں؟ جس طرح سے درخت کی جڑیں اندر کو پھیلتی ہیں، سنا ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں بھی اندر کو پھیلتی ہیں. تو ہم پہاڑوں کو ان کی جڑوں سے من اماکنہا، جڑوں سے نکالیں گے، اور جڑوں سے نکال کر فضا میں اڑائیں گے. فضا میں چلا، جیسے ذرے اڑتے ہیں ایسے ہی ہمالیہ پہاڑ اڑتا نظر آئے. دوسری جگہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 30ویں پارے میں، القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. تو پہلے کھوڑا انہیں جڑوں سے نکالا جائے گا، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر کے دھن دیا، دھنی ہوئی روئی کی طرح کر دیا جائے گا، پھر اڑایا جائے گا. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور پیارے حبیب زمین کو بالکل میدان دیکھو گے. آج تو زمین مکانات سے چھپی ہوئی ہے، پیڑ پودوں سے چھپی ہوئی ہے، درختوں سے چھپی ہوئی ہے. بارزہ مانے کہ کوئی چیز زمین پر نہیں ہوگی. وَتَرَى الْأَرْضَ، پیارے حبیب اے مخاطب سن، تو اس دن دیکھے گا زمین ہر جانب سے ظاہر ہو چکی ہوگی، کوئی چیز اس پر نہیں ہوگی. لا جبل ولا شجر، نہ پہاڑ ہوں گے نہ اس پہ درخت ہوں گے، سب صاف کر دیے گئے ہوں گے. جیسے کوئی کانفرنس ہوتی ہے، بڑی کانفرنس ہوتی ہے، شہر کے کسی میدان کو منتخب کیا جاتا ہے تو وہاں صفائی کرائی جاتی ہے. برسوں کا پڑا کوڑا کرکٹ اور ملبہ یہ سب اٹھایا جاتا، تو وہ گویا قیامت کیا ہے، ایک آخری کانفرنس ہے. تو وہ کسی شہر کے ایک میدان میں نہیں ہوگی، دنیا کے میدان میں ہوگی. تو لا شجرا ولا جبلا، نہ یہ درخت رکھے جائیں گے نہ یہ پہاڑ، سب صاف کر دی جائے. سب سے صاف ہو جائے گا.
فلم نغادر منهم احدا. اللہ اکبر. ہاں وحشرناہم، اور ہم پھر سب کو اکٹھا کریں گے. پہلے زمین صاف ہوگی، ہم سب کو اکٹھا کریں گے. جمانا اہل الایمان والکفر الی الموقف. ہم کفر شرک کی گندیوں میں مبتلا لوگ ہیں وہ، اور ایمان کی پاکیزہ طہارت سے متصف ہیں وہ، سب کو اکٹھا کریں گے. فلم نغادر منہم احدا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. زمین کے نیچے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ ہے بہت پسند. اب سوال یہ ہے کہ پہلے پہاڑ چلائے جائیں گے یا پہلے انسانوں کو اکھاڑا جائے، نکالا جائے گا؟ تو اس میں ایک صیغہ ہے ماضی کا، وہاں ہے نسیرو، اور ہے یہ حشرنا ماضی. تو مفسرین نے فرمایا ہے یہ پہاڑوں کا زمین سے اکھڑنا اور ہوا میں فضا میں اڑنا اور یہ ساری زمین کی صفائی سب انسان اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. پہلے انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا، قبروں سے نکال دیا جائے گا. پہلے انسانوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ پہاڑ انسانوں کے سامنے، تاکہ معائنہ کریں، مشاہدہ کریں خدا کی قدرت کا جو انکار کرتے رہتے تھے. اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ سب کیا ہو رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اکٹھے ہو جائیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پھر کل خلائق، کل مخلوق، جتنے بھی محشورین ہیں، جتنے بھی اکٹھے کیے گئے ہیں، جمع کیے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں، شاہ و گدا، امیر و فقیر، جاہل عالم، سب اکٹھے کیا ہوگا؟ پوری مخلوق عُرِضُوا علی ربک، اے پیارے حبیب یہ سب اب آپ کے رب کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے. پیشی ہو، چلو پیشی ہو. پیشی کو چلو، حساب کے لیے. اس کا حکم سننے چلو، وہ آج حکم کیا نافذ کرتا ہے. صف بنا کے، ایسے نہیں تتر بتر نہیں، منتشر نہیں، سب و سب. 5 صفوں میں آیا ہے، 5 صفیں ہوں گی. ایک صف انبیاء کی ہوگی، دوسری صف اولیاء کی ہوگی، تیسری صف ایمان والوں کی ہوگی، چوتھی صف مشرکین کی ہوگی، اور 5ویں صف منافقین کی ہوگی. نفاق بہت خراب ہے. 5 صفیں ہوں گی، 5 صفوں میں لوگ، 5 طرح کی جماعتیں ہوں گی. ایک انبیاء کی جماعت، ایک اولیاء کی جماعت، ایک اہل ایمان کی جماعت، اور ایک مشرکین کی جماعت، اور 5ویں منافقین کی. آخر میں منافق ہوں گے. 5 صفیں ہوں گی. من الانبیاء والصف من الاولیاء والصف من المؤمنین والصف من الکافرین والصف من المنافقین. 5 صفیں صاف فرما رہا ہے. یہ لفظ پیشی اردو، دنیا کی کچہریوں میں جب پیشی کا نام آتا تو لوگ مجرم دل ہل جاتا ہے.
اور یا تو 60-70 برس کی زندگی کے حساب کے لیے پیشی ہوگی. وَعُرِضُوا کل مخلوق بتا دیا، انبیاء، اولیاء، اہل ایمان، اہل شرک، اہل نفاق سب اکٹھے ہوں گے. اور اللہ پاک فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آ گئے آج تم ہمارے پاس. بہت اتراتے تھے اعلیٰ گاڑیوں پر، بڑا گھمنڈ کرتے تھے ڈرائنگ روم پر، بڑا غرور تھا تمہیں اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کا. پڑوسیوں کو بہت حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے. اعلیٰ لباس کو پہن کر دولت کے نشے میں کیا سے کیا کر بیٹھتے تھے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آج آ گئے ویسے ہی اسی حالت میں، اسی پوزیشن میں جیسا ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. کہاں ہے دولت؟ لاؤ گڈیاں. کہاں ہے اقتدار کرسی؟ دکھاؤ. کہاں ہے خاندان؟ لاؤ. کہاں ہے وہ اولاد جس پہ گھمنڈ کرتے تھے؟ دکھاؤ. کہاں ہے وہ زمین؟ کہاں ہے وہ باغات؟ کہاں ہے وہ 5 مکان شہر کے؟ دکھاؤ نا. کہاں ہے وہ ٹیچیاں؟ آ گئے. لقد لفظ دیکھیے قرآن لقد جئتمونا ایسے پڑھنے کو لوگ جائے جی آنا آتا ہے، لیکن قرآن کا انداز دیکھیے. لقد جئتمونا آ گئے. آج آپ پہنچے، آ گئے اپنی اوقات میں. کبھی کبھی حاکم کہتا آ گئے اپنی اوقات میں. ایک کانسٹیبل ایس پی سے بدتمیزی کرے تو ذرا دیر میں بردی اتار کے اترا دے گا، اس کو اختیار ہے. بردی اتار کے ننگا کھڑا کر دے جانگیے میں. دیکھ آ گیا تو اپنی اوقات میں. سپاہی کی کیا حیثیت ایس پی کے سامنے، کپتان کے سامنے؟ جس وقت چاہے جس سپاہی کی بردی اتار کے پھینک دے گا، اسے یہ اختیار ملا ہوا ہے. تو یہ لفظ غور کھول کے قرآن پہ قربان جاؤ، قرآن کی بلاغت پر. لقد جئتمونا آ گئے آج تم. کہاں ہے وہ چابیاں؟ کہاں ہے وہ پاس بک؟ کہاں ہے وہ چیک بک؟ لاؤ. لقد جئتمونا، اللہ اکبر. وہی اسی طرح آ گئے تم اپنی اسی اوقات میں. کما خلقناکم اول مرہ حفاة عراة لا شیء من المال والولد. اللہ اکبر. آ گئے ننگے، سب برہنہ ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں، لا مال ولا ولد، نہ بیوی کچھ نہیں، اکیلے آؤ. اکیلے آؤ. 10,000 کے جوتا پہن کے چلتے تھے، اتراتے تھے. 20 ہزار کا سوٹ پہنتے تھے. آ رہے آج اپنی اوقات میں، جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے آج آ گئے میرے سامنے ویسے ہی. لاچار، مجبور، بے کس آ گئے. اللہ تیری، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ اکبر. آج ہے کچھ ساتھ. ایک بیٹا یہ کر رہا ہے، گھمنڈ سے بیٹھتے نا، وہ پیسہ ہے نا، ایک بیٹا میرا یہ کر رہا ہے، ایک بیٹا وہ کر رہا ہے، ایک بیٹا یہ کبھی نہیں کہا ایک بیٹا میرا صحیح قرآن پڑھ گیا تجویز سے، ایک میرا بیٹا MBBS کر رہا ہے، ایک میرا وہ IIT اور کون سی IIT کی تیاری کر رہا ہے، فلاں کی تیاری کر رہا ہے. کبھی کہا، کبھی سوچا کہ میرا بیٹا جنت کی بھی تیاری کر رہا ہے؟ تو وہ کرانا برا نہیں ہے. نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، IIT کی تیاری کر رہا ہے، اور نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، اور فلاں تیاری کر رہا ہے. کبھی دھیان دیا کہ جنت کی بھی تیاری کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ وہ تیاریاں کرائیے، بے شک کرائیے،
لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. سیدہ صدیقہ یہ آیت اللہ پاک کے پیارے حبیب نے پڑھی اور اس کی وضاحت کی تو سیدہ صدیقہ قلت یا رسول اللہ کیف یحشر الناس یوم القیامہ، حضور لوگوں کو کس کیفیت میں کس انداز میں اکٹھا کیا جائے گا بروز قیامت؟ قال عراتا حفاتا برہنا، برہنا ننگے پیر ننگے بدن، کوئی سوٹ بوٹ نہیں. قلت والنساء، میں نے کہ حضور عورتیں بھی برہنہ ہوں گی، عورتیں بھی برہنہ ہوں گی؟ قال نعم، سرکار میں ہاں عورتیں بھی برہنہ ہوں گی. قلت یا رسول اللہ تستحی، عورتیں تو بہت شرمائیں گی، عورتیں تو بہت شرمائیں گی. قال یا عائشہ الامر اشد من ذلک، جو تم سوچ رہی ہو معاملہ اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہوگا. شرمانا تو جب ہے کہ جب آدمی اپنے آپے میں بھی ہو. شرمانا تو جب ہے جب آدمی اپنے آپے میں بھی تو ہو. وہاں اب چلیے سورہ حج، اب سورہ حج چلتے ہیں، پھر بتا کہ آپے میں نہیں ہوا. سورہ حج یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. سورہ حج، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا جھٹکا بڑا خطرناک بڑا عظیم ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس قدر بے ہوشی اور اس قدر مدہوشی کا وقت ہے کہ دودھ پلانے والی عورت بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی، پتہ نہیں کہاں. وَتَدْعُو كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمَلَهَا، اس قدر خطرناک ہے کہ حاملہ عورتوں کے بچے ساقط ہو جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ اتنے نشے میں ہوں گے، اتنا بے آپا ہوں گے کہ لوگ انہیں شرابی سمجھیں گے، لیکن وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوگا. دیکھنا کون کو وہاں کسی دیکھے گا؟ عورتوں کو ہوش نہیں ہوگا کہ ہم برہنہ ہیں، مردوں کو تاب نہیں ہوگی کہ کسی اور کو دیکھ سکیں. لن يهمهم ان ينظر بعضهم الى بعض، انہیں اتنا ہوش ہی نہیں ہوگا کہ بات بات کو دیکھے. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک قیامت کی تصویر کشی ہے، ایسے قائم ہوگی. اب مشرکین کا ایک عقیدہ تھا، بار بار نبی جب انہیں بتاتے تو کہتے تھے یہ تو سب ڈرانے والی باتیں جھوٹی ہے، یہ تو سب مولانا کہتے آج بول رہے یہ تو مولانا لوگوں کی سب ہیں، مولانا کی عادت ہے یہ باتیں کرنا، ان کا کام ہی ایسی کہ کھاتے ہیں. تو مشرکین کہتے تھے یہ اگلوں نے بھی ایسے ہی ڈرایا ہے، مشرکین یہ کہتے تھے اگلوں نے بھی ایسے ہی ڈرایا ہے، کچھ نہیں ہونا ہے. تو اللہ فرماتا ان کی فکر کو نقل فرماتا بل زعمتم ان لن نجمع لكم موعدا، بلکہ اے منکرین بعث و نشر کے منکروں، اے مشرکو، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے فلاں، اے عتبہ، اے شیبہ، تم یہ گمان کرتے تھے کہ کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، کوئی پارٹی نہیں ہوگی، تمہیں جمع نہیں کیا جائے گا، کوئی وعدہ نہیں، سب جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، نہ نکالا جائے گا نہ اٹھائے جائیں گے، کچھ نہیں، یہ سب جھوٹے ہیں. دنیا میں یہ لوگ کہتے تھے. تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا یہ گمان تھا کہ میرے پیغمبر میرے نبی جب بعث و نشر حشر قیامت کی باتیں بتاتے تھے، ڈراتے تھے اس سے، تو تم کہتے تھے یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے. صفیں 5 طرح کی ہوں گی، لیکن کل صفیں جو ہوں گی وہ 120 ہوں گی. حدیث ہے صفیں 5 کیٹیگری جو ہوگی وہ 5 طرح کی ہوگی. انبیاء کی صفیں
اولیاء کی صفیں، اہل ایمان کی صفیں، اہل شرک اور کفر کی صفیں اور منافقین کی صفیں. لیکن یہ کل صفیں تقسیم ہوں گی 120 میں. حدیث میں وارد ہے اہل الجنت مئۃ و عشرون انتم منہا ثمانونہا. اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی. بچے تو صفیں بہت ہوں گی قیامت میں. جو صفیں ہوں گی بہت. جو اہل جنت کی صفیں جو ہوں گی وہ 120 صفیں ہوں گی. نبی پاک فرماتے ہیں اہل الجنت مئۃ و عشرون. اہل جنت قیامت میں 120 صفوں میں ہوں گے اور اے میرے غلاموں تم ان میں سے 80 صف میں ہوگے. جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے. انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے. ذرا غور کریں ہم اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ آیت خداوند قدوس کے اقتدار، اس کی عظمت، اس کی قدرت پر کس قدر ظاہر و باہر دلالت کر رہی ہے. مولا کریم قدیر قادر مقتدر کی قدرت کے خطبے پڑھ رہی ہے یہ آیت. اس کی عظیم سلطنت کا اظہار ہے، اس کے جلال کا اظہار ہے، اس کے قہر کا اظہار ہے، اس کے عدل کا اظہار ہے. اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سوتے بیدار ہو جائیں، غافل ہوش میں آ جائیں. اور سوتے بیدار ہو کے نجات کی تیاری میں لگ جائیں، غافل غفلت کی چادر پھینک کر کے نجات کی تیاری میں لگ جائیں کہ اس دن نجات کیسے ہوگی. اور ہر شخص اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو درست کر لے. اللہ تعالی کے پاس جانے کے لیے، خداوند قدوس کے خطاب کو سننے کے لیے تیار کر لے. خدا کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اس کا خطاب ہوگا تو جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. آخرکار مال وہی، مرجع وہی، منبع وہی، ٹھکانہ وہی. خدا بند قدوس اس کو بولتے ہیں عرض اکبر. اس کو بولتے ہیں عرض اکبر، بڑی پیشی. انسان کے لیے اس سے بڑی پیشی کوئی نہیں. یہ ہے عرض اکبر. سب سے بڑے بادشاہ، احکم الحاکمین، اسرع الحاسبین، ایک چٹکی میں حساب چکانے والا، ساری قدرتوں کا اختیارات کا مالک. اس سے بڑی پیشی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ عرض اکبر. اور یہ علماء فرماتے یہ پیشی بادشاہوں کے دربار کی پیشی کی طرح نہیں ہوگی. ایک حدیث میں اور ہے، علامہ صابی جلالین کی تفسیر کے موسوی ہیں علامہ صابی، وہ ایک حدیث اور نقل فرماتے ہیں اسی پیشی کی، اسی آیت کی تفسیر میں. قال ان اللہ تبارک و تعالی ینادی بصوت رفیع غیر فزع یا عبادی. جب سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک بڑی بلند رفیع الصوت، بڑی عظیم آواز میں ندا دے گا، لیکن اس ندا میں گھبراہٹ، ڈر نہیں ہوگا. حالانکہ جو اس کی ندا ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ ڈرونی ہو
کہاں پڑے لوگ تھرا جائیں، بے ہوش ہو جائیں. اس میں رحم شامل ہوگا، اس میں کرم شامل ہوگا، اس میں رافت ہوگی. چونکہ میدان محشر میں کریم اور رؤوف رحیم بھی تو موجود ہوں گے. بہت سے نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لیکن اس بھرے مجمع میں امتی امتی کہنے والے بھی تو ہوں گے. اس لیے اس آواز میں فزعت، گھبراہٹ نہیں. فرمائے گا اللہ پاک، یا عبادی، اے میرے بندو. یہ کوئی معمولی خطاب ہے؟ خدا کہہ دے میرے بندو. زندگی بھر نافرمانی کرتے رہے ہو، کہہ دیتا ہے غدارو. اے بے وفاؤ، لیکن نہیں. یا عبادی انا اللہ، میں اللہ ہوں. انا اللہ، میں ہی اللہ، میں ہی معبود ہوں. لا الہ الا انا، معبود صرف میں ہی. انا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا میں ہی ہوں. رحم تو آدم بھی کریں گے، ابراہیم بھی اب رحیم ہے، اور یہ حبیب تو سراپا رحمت ہے. لیکن انا ارحم الراحمین، سب سے بڑا رحیم کرنے والا. وانا احکم الحاکمین، اور سب سے بڑا حاکم میں ہی ہوں. واسرع الحاسبین، بہت جلد حساب کروں گا چٹکیوں میں. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، کوئی خوف نہیں تم پر. جو عبادی ہے انہیں کوئی خوف نہیں. جو عبادی ہے وہ نہیں، جو عبادی ہے. خدا ہمیں عبادی میں شامل کر لے، مولا ہمیں عبادی میں شامل کر لے. سب سے نیچے جو لوگ ہیں اسی فہرست میں ہمارا نام لکھ لے. عبادی سب سے نچلی لسٹ، سب سے نیچے والی لائن میں مولا عبادی میں لکھ لے. جنہیں عبادی فرما دے گا جان لو ان کا بیڑا. سب سے نیچی، جو سب سے نیچی لائن ہوتے رہے عبادی، سب سے نیچے ان میں ہی شامل کر لے. اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ اوپر کی لسٹ پہ، نیچے سب سے نیچے. لا خوف علیکم اليوم، آج میرے بندے تم پر خوف نہیں، کوئی خوف نہیں، مت ڈرو. ولا انتم تحزنون، اور رنجیدہ مت ہو. بس بس اعذروا حجتکم، دلیل پیش کرو. بس اعذروا، یہ بڑا اعذروا حجتکم، دلیل پیش کرو. تم میرے بندے تھے تو اس سے دلیل پیش کرو. لاؤ. حدیثوں میں آیا ہے الصلاۃ برہان، نماز دلیل ہے، قرآن نور ہے. یہ چیزیں دنیا میں ہم کرتے ہوں گے تو یہی نماز، یہی قرآن، یہی تلاوت، یہی سبحان اللہ، یہی الحمدللہ، یہی ولا حول ولا قوت جن کا گزشتہ اتوار کو ذکر ہو چکا ہے، یہ سب کیا ہے؟ بندہ یہ سرمایہ لے کے جائے گا اور خدا جب فرمائے گا دلیل پیش کرو تو بندہ عرض کرے گا یہ نمازیں ہیں، یہ رکوع ہے، یہ تلاوت ہے، یہ یاسین کی تلاوت، یہ سورہ فتح کی تلاوت، یہ سورہ مزمل کی تلاوت، یہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت. احذروا حجتکم ویسروا جوابکم، اور آسان جواب دو. آسان سے، آسانی سے، بلکہ آسانی سے جواب دو، گھبراؤ نہیں. ایک طالب علم کو کوئی انٹرویو ہو رہا ہو یا امتحان میں، اور وہاں کے لوگ جو نگراں ہیں کہتے ہیں بولے گھبرانا نہیں، تم بہت آسانی سے، بس یہ کہ تم لکھو کوئی، تو اسے بڑی راحت ملے گی. کریم مہربان مولا کی شان کریمی دیکھو.
کیسی تسلی بنا رہا ہے. بس اتنا ضرور ہے فَإِنَّكُمْ مَسْعُولُونَ مُحَاسَبُونَ، بس یہ ہے کہ تم سے آج سوال ہوگا اور تم سے حساب لیا جائے گا. تم سے سوال ہوگا اور تم سے حساب لیا جائے گا. اسی حدیث کے نیچے کے الفاظ ہیں وہ سننے کے ہیں. اللہ تعالی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. یہ سوال اور حساب کس پوزیشن میں ہوگا وہ آخری جملہ سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں میرے بندوں کو، اے فرشتوں میرے بندوں کو پیروں کی انگلیوں کے پوروں پر کھڑا کرو حساب کے لیے. پورے پنجے پہ نہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اولیاء اکرام کو ایسی آیتوں پر، ایسی حدیثوں پر 101% یقین تھا. ہم ہیں دنیا دار، ہم ہیں غافلین میں سے، سنتے ہیں تھوڑی دیر اس کا اثر رہتا ہے، اس کے بعد وہی. لیکن چلو کم سے کم اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ ہم سنا تو رہے. میرے مولا کا احسان ہے کہ کچھ تو اثر رہتا ہوگا. اتنی دیر تو ہماری فکر پاک رہتی ہوگی. یہ اولیاء اللہ کیسے تھے؟ حضرت عتبۃ الخواص فرماتے ہیں میرے پاس ایک دن عتبہ غلام رات گزاری بھی میرے پاس رہے، فبکا رات بھر روتے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. فقلت یا ما یبکی کا، تو میں نے ان سے پوچھا ہے تم رات بھر کیسے روتے رہے؟ قالا ذکر الارض علی اللہ قطع اوصل المحبین، اللہ تعالیٰ کے دربار کی پیشی نے عاشقوں کے جوڑ توڑ دیے ہیں. بڑے بڑے عاشق کانپتے اور تھراتے ہیں. جوڑ ڈھیلے کر دیے، بھی کہ جوڑ کاٹ دیے، جوڑ ڈھیلے کر دیے. سلیمان ابن عبد الملک ابو حازم ایک بہت درویش صفت بزرگ تھے. تابعین تابعین کے طبقے سے تھے. بنو امیہ کا 7واں امیر، 7واں بادشاہ کہہ لیجیے، 7واں خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک. اس نے ایک اچھا کام اپنی زندگی میں کیا تھا کہ اپنے مرنے سے پہلے عمر ابن عبد العزیز کو اپنا خلیفہ بنا دیا تھا. لیکن یہ علماء کو اپنے دربار میں بلاتا رہتا تھا. تو سلیمان ابن عبد الملک نے، جو بنو امیہ کے امیروں اور خلفاء کا 7واں ہے، ابو حازم بزرگ تھے، ان سے بولا اے ابو حازم کیا بات ہے، ہم آخرت سے گھبراتے ہیں بہت. دنیا کے سیر و تفریح کا ذکر ہو تو مزہ آتا، لیکن جب آخرت کی باتیں ہوتی تو ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ قال انکم عمرتم الدنیا وخربتم الآخرہ. تو ابو حازم نے فرمایا تم نے خوب دنیا تعمیر کی ہے، تم نے خوب محل بنائے ہیں، ہمس میں، شام میں، عراق میں، فلاں جگہ خوب جائیدادیں اکٹھی کری ہیں تم نے دنیا آباد کی ہے، آخرت ویران کی ہے. ہر آدمی ویران جگہ منتقل ہونے سے گھبراتا ہے. قال صدقت یا ابا حازم، سچ کہتے ہو. فیا لیت شعری ما لنا عند اللہ تعالی غدا. تو بولا ہائے پتہ نہیں میرا حال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوگا، میرا حال خدا کے ہاں کیا ہوگا. یہ سلیمان بن عبد الملک اس کا باپ خود بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا. بتاؤ
یہ کوئی ایسے جاہل تھوڑے تھے، سب قرآن پڑھتے تھے، سب حدیث پڑھتے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ دنیا کے نشے نے انہیں غافل کر دیا تھا۔ توفیق دوسری چیز ہوتی، علم دوسری چیز ہے، خیر کی توفیق دوسری چیز ہے، خشیت دوسری چیز ہے، اور الفاظ یاد کر لینا دوسری چیز ہے۔ تو ابو عاظم بولے ان شیتا تعلم تعلقہ، تیرا حال آخرت میں کیا ہوگا، خدا کے یہاں تیرا حال کیا ہوگا، کیا بنے گی، کیا پوزیشن تیری رہے گی، تو چاہ تو قرآن میں پڑھ سکتا ہے، تو چاہ تو قرآن میں پڑھ سکتا ہے، فی کتاب اللہ ہے۔ تو بولا کتاب اللہ میں وہ کہاں ملے گی؟ قال ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ صاف صاف قرآن میں بیان کیا گیا ہے، ابرار جنت میں جائیں گے اور فاجر دوزخ میں جائیں گے، تو دیکھ لے کس میں سے، تو فجار میں سے ہے ابرار میں سے ہے۔ قرآن صاف صاف ایک صاف ستھرا آئینہ ہے، اپنی تصویر دیکھ لے اس میں۔ اللہ اکبر۔ قال فکیف یکون الارض علی اللہ، تو بولا یہ بتاؤ خدا کی بارگاہ میں پیشی کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اما المحسن، رہا نیکوکار، نیکیاں کرنے والا، تلاوت کرنے والا، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرنے والا، وہ ایسے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جیسے کوئی غائب بہت دور کے سفر سے واپس اپنے گھر میں آتا ہے، تو گھر والے اس کی آمد سے کتنا خوش ہوتے ہیں، کیسے استقبال کرتے ہیں۔ یہی حال بالکل نیک بندے کا ہوگا کہ جب یہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، وہ اب بہت دنوں اپنے مالک سے دور رہا تھا، اب اپنے گھر میں آیا ہے، تو اس کا استقبال، اس کی شان و شوکت، اس کی عزت کی جائے گی، اس کا اکرام کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْمُسِيءُ، اور بدکار، ظلم کرنے والا، کل آب کے یقدم والا مولا ہو، اس بھاگے ہوئے غلام کی طرح، اس بھاگے ہوئے نوکر کی طرح سے جو مالک کا ہزاروں کا مال چرا کے بھاگ گیا ہو، اس کے بعد پھر پکڑا گیا ہو اور پکڑ کے پھر اس کو دربار میں لایا جائے، تو بول اس کی کیا پوزیشن ہو۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ عَهْدًا وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو تم آ گئے آج ویسے ہی جیسے پیدا کیے گئے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔